اگر آپ کی لائف میں یہ 4 نشانیاں ظاہر ہوں تو سمجھ لو اللہ تعالیٰ نے آپ کی محبت کو نکاح کے لیے چن لیا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ان 4 نشانیوں کے بارے میں بات کریں گے جس سے آپ کو یہ پتہ چل سکتا ہے کہ آپ کو آپ کی محبت ملنے والی ہے یا نہیں۔ پہلے تو میری اللہ سے ان تمام لوگوں کے لیے خاص طور پر دعا ہے، اے اللہ 2 محبت کرنے والوں کو ملا دے جن کی محبت ایک دوسرے کے لیے سچی ہے، جن کے مائنڈ میں ایک دوسرے کے لیے ذرا بھی فتور نہیں ہے۔ اے اللہ محبت کرنا کوئی جرم تو نہیں ہے، اگر کی جائے اصول سے تو اے اللہ آپ نے بھی تو محبت کی ہے اپنے رسول سے۔ جب انسان کو کسی دوسرے انسان سے محبت ہو جاتی ہے تو وہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتا، اس کے بغیر اسے اپنی ساری دنیا اداس سی لگتی ہے، اور یہ محبت دل پر ڈپینڈ کرتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر سب سے نرم بنایا ہے۔ جب کسی انسان کو کوئی تکلیف دیتا ہے تو عام سا معمول ہے، اگلا بندہ یہ کہتا ہے تو نے تو میرا دل ہی توڑ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کا دل بنایا ہی نرم ہے۔ سنو، انسان اس دنیا میں محبت تو کر بیٹھتا ہے لیکن وہ یہ بھول جاتا ہے کہ یہ دنیا ہے ہی دھوکے کا نام، یہ دنیا ہے ہی کچھ دنوں کی۔ اس دنیا میں کوئی بھی چیز ایک جیسی نہیں رہ سکتی۔ پھر اگر یہ محبت نہ ملے تو انسان روتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں کرتا ہے۔ اگر دونوں کی محبت سچی ہو اور ان کی تقدیروں کے ورق پر دونوں کا نام لکھا ہو تو اللہ تعالیٰ ضرور ان کو نکاح کی منزل تک پہنچاتا ہے۔ وہ اللہ کبھی بھی انسان کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا۔ ایک راستہ بند نظر آئے تو 1000 راستے کھول دیتا ہے۔ سنو، اگر آپ کو آج آپ کی محبت نہیں مل رہی تو نا امید نہ ہو، پریشان نہ ہو، اپنی دعاؤں کو جاری رکھو اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھو۔ جب تم پریشان اور نا امید محسوس کرو تو سورۃ ضحیٰ پڑھ لیا کرو۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 6 ماہ تک کوئی وحی نازل نہیں ہوئی، نہ جبرائیل آئے، نہ ان کو خواب میں الہام ہوا تو وہ پریشان ہو گئے۔ وہ پریشان رہنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الضحیٰ وحی فرمائی جس کی تفسیر ہے کہ اگر تم پریشان ہو تو رات کو جلدی سو اور صبح کو جلدی اٹھ اور خوبصورت صبح کو دیکھو، تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ صرف اندھیری رات ہی نہیں بلکہ اس کے بعد روشن صبح بھی ہے۔ پھر فرمایا، اے محمد تمہارا رب نہ تو تم سے ناراض ہے اور نہ ہی وہ تمہیں بھول گیا ہے، اس سے بہتر بھی کوئی تسلی ہو سکتی ہے۔ تو بس جب تم ڈپریشن میں ہو تو سورۃ الضحیٰ پڑھ لیا کرو۔ اللہ تعالیٰ تو قرآن میں انسان کو جگہ جگہ تسلی دے رہا ہے۔ سنو، کبھی کسی انسان کی محبت دل میں گر کر جاتی ہے اور ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ شاید یہی ہے جو ہماری قسمت میں لکھ گیا ہے، لیکن کیا واقعی ہی ایسا ہوتا ہے؟ کیا واقعی ہی اللہ کسی محبت کو نکاح کے لیے منتخب کرتا ہے؟ اور اگر کرتا ہے تو وہ محبت انسان کی زندگی میں کون سی نشانیاں چھوڑ جاتی ہیں؟ آج ہم جانیں گے وہ 4 نشانیاں جو اس وقت ظاہر ہوتی ہیں جب اللہ محبت کو نکاح کے لیے منتخب کرتا ہے۔ پہلی نشانی یہ ہے دل کی بے چینی، سجدوں کی طرف مائل ہو جانا۔ جب محبت کا خیال اللہ کی یاد سے جڑ جائے تو دل میں ایک عجیب سی بے چینی پیدا ہوتی ہے، لیکن یہ بے چینی انسان کو گناہوں کی طرف نہیں بلکہ سجدے کی طرف لے جاتی ہے۔ ایسی محبت دعا بن جاتی ہے اور انسان راتوں کو اٹھ کر صرف اس کے لیے نہیں بلکہ اللہ سے اس کو مانگنے کے لیے جاگتا ہے۔ قرآن کہتا ہے، وہ نیکیوں میں جلدی کرتے ہیں اور ہمیں رغبت و خوف سے پکارتے ہیں اور ہمارے آگے عاجزی کرنے والے ہوتے ہیں۔ ایسی محبت گناہوں سے نہیں بلکہ توبہ سے جڑتی ہے۔ یہ نشانی بتاتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ تمہاری محبت نکاح کے لیے منتخب ہو چکی ہو،
دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ محبت تمہیں اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔ اگر تم کسی سے محبت کرتے ہو اور تمہاری محبت تمہیں نماز کی پابند بنا دے اور قرآن کی آیات سے لگاؤ لگا دے، قرآن کی تلاوت کرنا سکھا دے اور تمہاری روح کو جگا دے، تو جان لو یہ عام محبت نہیں ہے، یہ وہ محبت ہے جس میں اللہ کا نور چھپا ہوا ہوتا ہے۔ باقی سب صرف آزمائش ہیں۔ محبت جو اللہ سے دور کر دے وہ ایک خواہش ہے، محبت نہیں، اور جو محبت تمہیں اللہ کے قریب کر دے وہ رحمت ہے، اور وہی محبت نکاح کے لائق ہے۔ تیسری اور سب سے بڑی نشانی یہ ہے، بار بار تقدیر تمہیں اس کے ذکر کے قریب لے آتی ہے۔ ایسی محبت جب اللہ کی طرف سے ہو تو تم چاہ کر بھی اسے بھول نہیں سکتے۔ نہ وہ تمہارے دل سے جاتا ہے، نہ دعاؤں سے نکلتا ہے، نہ خوابوں سے چھپتا ہے۔ ہر جگہ وہی ذکر، وہی چہرہ اور وہی خیال، لیکن یہ خیال تمہیں غفلت میں نہیں بلکہ عاجزی میں لے جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے تم کسی چیز سے محبت رکھتے ہو لیکن وہ تمہارے لیے شر ہو سکتی ہے، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ لیکن جب وہ محبت اللہ کی طرف سے ہو تو اللہ تمہیں بار بار اسی طرف موڑ دیتا ہے، دعاؤں کے ذریعے، حالات کے ذریعے یا خوابوں کے ذریعے۔ لیکن اگر وہ تمہارے لیے ایک آزمائش ہوگی تو اس میں تمہارے لیے ایک سبق ہوگا۔ کبھی کبھی انسان کو اس دنیا میں ٹھوکریں لگتی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو یہ دکھانا ہوتا ہے کہ اس دنیا میں میرے سوا تیرا کوئی نہیں ہے، تو اس دنیا میں جس سے محبت کرے گا اس سے دھوکہ کھائے گا، اس سے تمہیں کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ تم میری طرف آ، اور جب رب بلائے اور بندہ نہ آئے تو اللہ اس کے دل میں مجازی محبت ڈال دیتا ہے تاکہ اسے یہ سمجھ آ جائے کہ اس دنیا میں موجود انسان دکھ اور تکلیف کے بغیر کچھ نہیں دے سکتے، صرف اللہ کی محبت ہی سب سے افضل محبت ہے۔ اللہ جب کسی کو تمہارے لیے چنتا ہے تو پہلے تمہارا دل صاف کرتا ہے، پھر تمہاری نیت، پھر تمہاری زندگی۔ یہ چار نشانیاں جب تم دیکھو تو دعا کرو اور اللہ پر بھروسہ رکھو اور اپنی دعاؤں کو جاری رکھو، کیوں نہ کہ جو اللہ کے حکم سے ہو اسے وقت بھی جدا نہیں کر سکتا۔ قرآن میں ایک جگہ اللہ کہتا ہے، کہہ دو میرے ان بندوں سے کہ میں بہت قریب ہوں، دعا کرنے والوں کی دعا قبول کرتا ہوں۔